پیارے بچوں، آج میں آپ کو اصحاب کہف کی کہانی سناؤں گی اور کہانی کے آخر میں ان کے قبور کی اصل تصاویر بھی دکھاؤں گی۔ یہ بات اس دور کی ہے جب روم پر ایک ظالم بادشاہ کی حکمرانی تھی جو اللہ اور وقت کے پیغمبر پر ایمان نہیں لایا تھا۔ اس بادشاہ کے ساتھ ساتھ اس کی رعایا بھی بت پرست تھی۔ یہ بت پرست قوم بتوں کو اپنا خدا مان بیٹھی تھی۔ وہ شب و روز ان کی عبادت میں لگے رہتے۔ بادشاہ نے ملک بھر میں حکم دے رکھا تھا کہ جو کوئی بتوں کی عبادت سے انحراف کرے اسے یا تو قتل کر دیا جائے یا اس پر اتنا ظلم و ستم ڈھایا جائے کہ وہ اپنی ملت میں واپس آ جائے۔ اسی شہر میں 7 دوست رہا کرتے تھے جو اللہ واحد پر ایمان لے کر آئے تھے۔ جب انہوں نے بادشاہ کا یہ حکم سنا تو اپنا ایمان بچانے کے لیے انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ شہر چھوڑ دیں گے۔ اگلی ہی صبح وہ دوست پہاڑوں کی طرف دوڑ پڑے تاکہ اپنے لیے کوئی پناہ گاہ ڈھونڈ سکیں۔ وہ سپاہیوں کی نظر سے بچنے کے لیے صبح سویرے نکل پڑے۔ پہاڑوں کے بیچوں بیچ انہیں ایک غار نظر آیا۔ وہ سبھی دوست ہچکچاتے ہوئے غار میں داخل ہو گئے اور اسی غار میں پناہ لینے کا سوچا۔ غار میں پناہ لینے کے بعد ان دوستوں نے اللہ رب العزت سے بہت دعا کی کہ اے ہمارے رب، تو ہماری مدد و نصرت فرما۔ اللہ نے ان کی دعا قبول فرمائی اور انہیں گہری نیند سلا دیا۔ غار میں وقت معجزانہ طور پر بہت تیزی سے گزرا۔ اللہ نے انہیں 300 سال کی نیند سلا دیا۔ ان کے غار کے باہر ایک کتا بیٹھا تھا اور یہ منظر ہر گزرنے والے کو بہت خوفزدہ کر دیتا تھا۔ جب اللہ نے انہیں 300 سال بعد نیند سے جگایا تو وہ اٹھ کر ایک دوسرے سے پوچھنے لگے، بتاؤ تو بھلا ہم کتنی دیر سوئے؟ ان میں سے ایک نے جواب دیا، آدھا دن یا شاید 1 دن۔ اب ہمیں چاہیے کہ ہم کسی ایک کو سکہ دے کر شہر میں نیچے بھیجیں تاکہ وہ ہمارے لیے کھانا لے کر آئے، لیکن دیکھو دھیان سے جانا کسی کی تم پر نظر نہ پڑ جائے۔ جب وہ شہر پہنچا تو شہر کے بدلے ہوئے حالات دیکھ کر وہ بہت پریشان ہوا، کیونکہ وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ 300 سال کا طویل عرصہ گزر چکا ہے۔ وہ سکہ ہاتھ میں لیے بازار میں کھانے کی تلاش میں ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ وہ کافی پریشان نظر آ رہا تھا۔ جب اس نے وہ سکہ ایک دکاندار کو دیا تاکہ وہ اسے کھانے کا کچھ سامان دے تو دکاندار حیرانگی سے اس کی طرف دیکھنا شروع ہو گیا۔ کبھی وہ سکے کو دیکھتا اور کبھی وہ اس لڑکے کو دیکھتا۔ یہ خبر پورے شہر میں آگ کی طرح پھیل گئی۔ ایک ہجوم اکٹھا ہو گیا اس لڑکے کو دیکھنے کے لیے اور اس کے ہاتھ میں اتنے سال پرانا سکہ دیکھنے کے لیے۔ شہر کے لوگ اسے وقت کے بادشاہ کے پاس لے گئے جو کہ ایک مسلمان تھا۔ بادشاہ نے اس لڑکے سے کہا کہ وہ اسے اس غار میں لے جائے جہاں اس کے باقی ساتھی ہیں۔ لڑکا بادشاہ کو غار کی طرف لے کر چل پڑا۔ بادشاہ لڑکے کے دوسرے ساتھیوں سے ملا۔ انہوں نے اس اپنی ساری داستان بادشاہ کو سنائی کہ کس طرح ایک بت پرست بادشاہ سے بچنے کے لیے انہوں نے غار میں پناہ لی اور وہ گہری نیند سو گئے۔ اپنی مکمل داستان سنا دینے کے بعد اللہ نے ان پر ابدی نیند طاری کر دی اور انہیں موت کی نیند سلا دیا۔ ان کی موت کے بعد بادشاہ اس سوچ بچار میں پڑ گیا کہ اب ان کے ساتھ کیا کیا جائے۔ کیا یہاں پہ ایک مسجد بنا دی جائے یا ان کو غار میں ہی دفن کر کے غار کو اس کی اصلی حالت میں رہنے دیا جائے؟ فیصلہ کیا گیا کہ انہیں وہیں پر غار میں دفن کر دیا جائے اور غار کو اس کی اصلی حالت میں رہنے دیا جائے۔ قرآن پاک کی سورۃ کہف میں ان شخصیات کا ذکر آیا ہے اور قرآن پاک میں انہیں اصحاب کہف کہہ کر پکارا گیا ہے، یعنی غار والے۔ اصحاب کہف کا واقعہ ایمان کی مضبوطی کا ایک لازوال ثبوت ہے اور یہ واقعہ ہمیں سبق دیتا ہے کہ جو لوگ اپنے ایمان میں پختہ رہتے ہیں اللہ کی مدد اور نصرت انہیں کو حاصل ہوتی ہے۔